اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور آخری ساعتیں ہیں، اور آج کا جمعہ متوقع ہے کہ جمعۃ الوداع ہو۔ جمعۃ الوداع کا بڑا آسان سا معنی اور مفہوم ہے کہ ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اور اہل ایمان اس جمعہ کے ذریعے ہر پل الوداعی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے دل غمگین اور افسردہ ہوتے ہیں کہ وہ مہینہ جو پوری رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، عنایتوں، رحمتوں، اللہ رب العزت کی طرف سے شفقتوں اور مغفرتوں کا مہینہ تھا، اور اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے لطف و کرم کے خزانے جس مہینے میں سب خزانوں کے دروازے کھول دیے تھے بخششوں سمیت، وہ مہینہ اپنی تمام تر سعادتوں کے ساتھ ہمارے درمیان رہا، اور اب وہ لمحے قریب آتے جا رہے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو جو گھڑیاں رمضان المبارک کی اختتام کی طرف بڑھتی ہیں، اہل ایمان کا دل، ان کی روح، ان کا باطن تڑپنے لگتا ہے، اور وہ ان لمحوں کو قیامت سمجھتے ہیں کہ اتنا عظیم مہینہ اور اتنے عظیم ساعتیں اور لمحے اور گھڑیاں اللہ کے ذکر کی، قرآن کی تلاوتوں کی، شب بیداریوں کی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، تسبیحات کرتے تھے، اس کے گھر کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق سے جڑ گیا تھا، اور ہم ایک دوسرے سے آشنا ہونے لگے تھے، ایک دوسرے سے ہماری جان پہچان ہونے لگی تھی، اور ایک دوسرے کے ہماری ولایت اور دوستی بڑھنے لگی تھی، وہ دن، وہ ساعتیں، وہ لمحے ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ بڑا کربناک، بڑا دردناک اور اذیتناک لمحہ ہوتا ہے، رخصت کا لمحہ، جدائی کا لمحہ۔ اور رسول کائنات نے تو اس حد تک فرما دیا کہ ہم اہل ایمان تو ہیں مگر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہونے لگتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی بندہ مومن کی اس کیفیت پر روتے ہیں کہ اتنی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ، لطف و کرم والا مہینہ اس سے رخصت ہو رہا ہے۔ مومن تو مومن، اللہ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا احساس اور سعادت عطا فرمائی ہے، وہ تو ہے، مگر ہم جیسے گناہگار لوگ اور ہم جیسے نکمے لوگ جنہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ انعام ہمیں کس وجہ سے عطا فرمایا، جنہیں احساس نہیں ہوتا، ان بیچاروں کی وجہ سے فرشتے روتے ہیں، زمین و آسمان کی مخلوق گریہ کرتی ہے کہ یہ مبارک ساعتیں اس سے رخصت ہونے والی ہیں، اور نادان مسلمان مومن ان ساعتوں کو، ان کی برکتوں کو سمیٹ نہیں سکا۔ تو آخری لمحے ہیں، اللہ کرے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں عطا فرمایا تھا، سبب کیا تھا اس کے ادا کرنے کا۔ بنیادی طور پر ایک ہی سبب ہے اور عظیم سبب ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے
کہ اس کے محبوب کا کوئی امتی جہنم کی طرف سفر نہ کرے، اس کے محبوب کا ہر امتی جنتی بن جائے، جنت کا حقدار ہو جائے، اور اس کے محبوب کا ہر امتی اللہ رب العزت سے محبت کرنے لگے اور اس کے قرب کی نظروں سے آشنا ہو جائے۔ تو یہ آخری عشرہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک خاص رات چھپا کر رکھ دی ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب اس لیلۃ القدر کی شان کیا ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور بندہ مومن کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا اندازہ سے لگائیں کہ رسول کائنات علیہ تحیت و سلام جب اللہ رب العزت نے یہ رات ماہ رمضان میں بھیجی تو رسول کائنات نے پورا مہینہ رمضان کا اس رات کی تلاش کی کہ پتہ نہیں ماہ رمضان کی وہ کون سی رات ہے جو اس قدر والی رات ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے بندہ عبادت کرتا رہے، اس سے بھی اس ایک رات کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک رات کون سی ہے؟ اب رسول کائنات کا اپنی امت سے پیار دیکھیں اور امت کا احساس دیکھیں کہ امت کی اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں کی، کہا میں خود ڈھونڈ کر دیتا ہوں، یہ رات میں خود ڈھونڈ کر دیتا ہوں۔ کہاں میرا امتی دن بھر کا تھکا ہارا ہر روز رات جاگ کر گزارے اور اس رات کی تلاش کرے؟ آقا نے کرم فرمایا اور خود ڈھونڈ کر دی، اور ڈھونڈی کیسے ہے؟ پورا مہینہ پہلی 10 راتوں میں نہیں ملی، پھر 20 دن راتیں تھے ان میں بھی نہ ملی، تو پھر آخری عشرہ اور رسول کائنات نے آخری راتیں ساری جاگ کر گزاری، اور کرم دیکھیے کہ خود جاگ کر گزاری ہے کہ ڈھونڈے یہ رات کہاں ہوتی ہے، اور جب وہ رات مل گئی تو میرے آقا نے فرمایا ساری راتیں بے شک نہ جاگنا، آخری عشرے کی 5 تاک راتیں ضرور جاگ لینا، آخری عشرے کی 5 تاک راتیں انہیں ضرور جاگ لینا۔ اب پورے مہینہ رسول جاگے ہمیں ڈھونڈ کر دینے کے لیے، 20 دن رسول جاگے ہمیں ڈھونڈ کر دینے کے لیے، پھر 10 دن مسلسل رسول کائنات نے کیا فرمایا اور جاگتے رہے کہ وہ رات کہاں ملتی ہے، بالآخر تاک راتوں میں ملی۔ اب رسول کائنات کو کس تاک رات میں ملی یہ ایک چھپی ہوئی بات ہے، مگر ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 27ویں رات ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ 27ویں رات ہی ہو، 21 سے لے کر 29 تک جو تاک راتیں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں یہ تاک راتیں آقا نے پھر ان تاک راتوں میں چھپا کر رکھ دی، اور اس میں بھی ایک حکمت تھی، ان تاک راتوں میں بھی ایک حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ ایسا بھی نہ ہو، کئی حکمتیں تھی نا، ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ صرف اس ایک رات کو جاگے اور عبادتوں سے منہ پھیرنے کے بس ایک رات جاگیں گے وہ مل جائے گی، 1000 مہینے کا اجر ملتا ہے، تو اتنی تو زندگی بھی عام آدمی کی نہیں ہوتی۔ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، کہیں جا کر 20-25 سال کے بعد بندہ نماز کی طرف مائل ہوتا ہے، 40 سال نمازیں نہیں پڑھتا، تو 10-15-20 سال کم از کم بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ چلو اب نماز شروع کر دیں۔ اور اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ رات ہے اور رات کا یہ لمحہ ہے تو بندہ تو اتنی سی بھی عبادت کرنے سے ہٹ جائے کہ بس یہ ایک رات ہے، اسے جا کر گزار لیں گے، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، ہم نے کون سے 83 سال زندہ رہنا ہے؟ تو ایک رات ہے، پھر زندگی بھر کوئی تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ کر دیا کہ کچھ تو تلاش رہے نا بندے کی بھی، میں تو اتنا قریب آ گیا ہوں، یہ میرے قرب کے لیے کچھ تو فاصلہ کرے نا، کچھ تو یہ بھی تاکہ کچھ فاصلہ کرے۔ میں کہاں سے کہاں تک آ گیا ہوں، پورے سال کو ایک رات میں رکھ دیا ہے، اس ایک رات کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں رکھ دیا ہے، اب
اب کچھ قدم تو یہ بھی اٹھائے نا میری طرف سے، کچھ قدم تو اٹھائے. تو اللہ رب العزت نے یہ مخفی رکھ دیا کہ کچھ انسان بھی اسے پانے کی طرف بڑھے. تو یہ 5 راتیں ہیں، تاک راتیں پھر رکھ دی. ان تاک راتوں میں ایک حکمت تو یہ کہ بندہ خود ایسا نہ ہو جائے کہ جب اسے وہ رات مل جائے اس ایک رات کو وہ حاصل کر لے، عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہو گیا، پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ اتنی بڑی عبادت ہوگی. دوسری یہ ہے اس میں حکمت چھپا دینے کی کہ بالفعل اللہ رب العزت ایک رات متعین فرما دیتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ قدر والی رات ہے. اب بندے کو کئی بار بیمار ہو جاتا ہے بندہ، کئی بار مسافر ہوتا ہے، کئی بار کچھ اور مجبوریاں ہوتی ہیں. کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہماری دنیا میں معاملات ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں، وہاں پہنچے، وہ کریں، مگر کر نہیں سکتے. کہتے ہیں یار مجبوری ہو گئی، اس وجہ سے میں پہنچ نہیں سکا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں پہنچ سکے. شادی پر پہنچنا تھا تو یہ مسئلہ بن گیا، ہم نہیں پہنچ سکے. فوتیدگی پر، جنازے پر، فاتحہ پر پہنچنا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا، بڑا افسوس ہے ہم نہیں پہنچ سکے. زندگی میں ہمارے کئی معاملات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اور ہمیں خبر ہوتی ہے، مگر ہم کسی نہ کسی مجبوری کے باعث وہاں جا نہیں سکتے اور پھر افسوس کرتے ہیں. زندگی بھر افسوس کرتے ہیں کہ افسوس ہے ہم وہاں پہنچ نہ سکے، تیرے دکھ میں شریک نہیں ہو سکے، تیرے سکھ میں شریک نہیں ہو سکے. تو زندگی بھر ایک افسوس سا رہتا ہے، دونوں طرف ایک افسوس رہتا ہے. جدھر نہیں گئے اسے بھی افسوس رہا، جو نہیں گیا اسے بھی افسوس رہا. اللہ رب العزت نے یہ جو تعصب کی کیفیت تھی، افسوس کی کیفیت تھی کہ اللہ رب العزت ایک رات اور اس کا لمحہ بھی متعین فرما دیتا اور بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ رات جاگ نہ سکتا، عبادت نہ کر سکتا، رب کو منا نہ سکتا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ رات کو عبادت نہ کر سکتا، تو اسے زندگی بھر افسوس رہتا. اللہ نے حکمت اپنے بندے کو اتنی سی تکلیف بھی دی نہیں ہے. اتنی سی، یہ دیکھیں نا اللہ کا کرم ہے، اپنے محبوب کی نسبت سے اتنی سی تکلیف بھی اسے گوارا نہیں ہے. کیوں کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس نے اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو اپنا محبوب کا ہمراہ پہ دیا ہے کہ محبوب کے امتی کو ذرا بھر بھی تکلیف نہ ہو. ہم کتنے لاڈلے ہیں مگر ہم نے یہ سوچا کبھی؟ وہ ہم سے کتنے لاڈ کرتا ہے، کتنے ناز اٹھاتا ہے ہمارے، اسے ہمارا کتنا خیال رہتا ہے، کتنا خیال رہتا ہے کہ اس نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان رسول بھیج دیا ہے اور بھیجا اس لیے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اسے اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. یعنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے، وہ جو تمہاری تکلیف ہوتی ہے وہ میرے محبوب کو ہوتی ہے، وہ میرے محبوب کو ہوتی ہے. حریص علیکم، اور وہ ہر وقت تمہاری خیر کا تمنائی رہتا ہے، اسے ہر وقت تمہاری خیر کی پڑی ہوتی ہے اور تمہارے دکھ درد اسے دکھ درد دیتے ہیں. وہ محبوب اس نے بھیجا اس لیے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس تکلیف کے ازالہ کے لیے اللہ نے اہل ایمان کے لیے وہ رات چھپا کر رکھ دی کہ اگر بتا دی اور بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس رات نہ جاگ سکا تو زندگی بھر افسوس کرے گا، پھر وہ تکلیف میں گزرے گی اس کے دن رات، اور اس کی تکلیف محبوب کو تکلیف دیتی ہے اور محبوب کی تکلیف خود اللہ رب العزت کو تکلیف دیتی ہے. اس لیے اسے چھپا کر رکھ دیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر رفاعی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ علی تم جانتے ہو کہ یہ قدر والی رات کون سی رات ہے؟ یہ بڑی محبت کی بات ہے اور اہل ایمان کے لیے مودت کی بات ہے. اے علی جانتے ہو یہ قدر والی رات کون سی رات ہے؟
مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے خبر ہوگی؟ آپ نہیں بتائیں گے تو مجھے کیسے خبر ہوگی؟ تو آقا نے فرمایا یہ وہ رات ہوتی ہے اللہ رب العزت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے شب و روز اور ان کی حیات کی ہر چیز زندگی اور موت کے سب جو دفتر ہے مکمل کر دیتا ہے، سب کچھ ان کے بارے میں لکھ دیتا ہے، قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے احوال انسانوں کے۔ اور پھر فرمایا علی یاد رہے اس رات اللہ رب العزت تیری اور تیری آل کی ولایت جو قیامت تک آباد رہے گی اور جس کی سرداری قیامت تک رہے گی وہ بھی اس رات میں لکھ دیتا ہے۔ علی کی سرداری اور ولایت بھی لکھ دیتا ہے اور علی کی آل کی ولایت بھی رینیو کرتا رہتا ہے، ہر سال رینیو کرتا ہے، ریفریش کرتا رہتا ہے کہ کہیں بھول نہ جائے زمانے والے کہ ولایت علی ختم ہو گئی ہے یا ولایت آل علی ختم ہو گئی ہے۔ یاد رہے ہر سال آنے والوں کو اور ہر تحریر میں یہ تحریر لکھ دی جائے کہ علی کی ولایت بھی قیامت تک باقی ہے، علی کی آل کی ولایت بھی قیامت تک باقی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے بطور خاص حضرت مرتضیٰ سے فرمایا کہ اس رات تیری اور تیری آل کی ولایت جو قائم رہے گی قیامت تک وہ لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہ جو شب قدر ہے اسے شب قدر کیوں کہتے ہیں، قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اپنی قدر والی کتاب یعنی قرآن مجید سب سے قدر والی زبان عربی زبان، اور پھر فرمایا کس پر اتارا ہے؟ قدر والے نبی پر اتارا ہے جو امام الانبیاء ہے، اور پھر کس کے لیے اتارا ہے؟ کہا قدر والی امت کے لیے اتارا ہے، قدر والی امت کے لیے اتارا ہے۔ تو اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کہ ایک قدر والی کتاب قدر والی زبان عربی میں قدر والے نبی پر قدر والی امت کے لیے اتاری ہے۔ ہمارا سٹیٹس تو بہت بلند ہے، ہم نے اپنے سٹیٹس کو سمجھا نہیں ہے۔ کاش سمجھ جاتے کہ ہمارا عزت و مرتبہ کائنات میں کیسا ہے اور رب کائنات کے ہاں ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں ایک بات اور بھی کہ اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کو قدر بخشی ہے قرآن کی وجہ سے، قدر بخشی ہے عربی زبان کی وجہ سے، قدر بخشی ہے رسول کائنات کی وجہ سے، قدر بخشی ہے ہماری وجہ سے، رسول کی امت کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ لی جانی چاہیے کہ کوئی شاعر کوئی زمانہ اہل قدر کے ساتھ اسے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ شاعر وہ بندہ وہ چیز وہ زمانہ اسے بھی اللہ رب العزت قدر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی پنجابی میں آخنے نا کتے اتنا نہیں تیرے سائیاں نا منہ، تو کتا ہوتا ہے، ایک فالتو ہوتا ہے ایک پالتو ہوتا ہے۔ فالتو کتا جو آوارہ ہوتا ہے اسے ہر کوئی پتھر مارتا ہے، جو کسی کا رکھا ہوا ہوتا ہے اسے پتھر مارنے سے پہلے بندہ سوچتا ہے کہ یہ آوارہ نہیں ہے، بے شک کھلا پھرتا ہے مگر یہ فلاں کا کتا ہے۔ تو اس کتے کی قدر بڑھ جاتی ہے، وہ چاہے کسی عام بڑے سے بڑے آدمی کا بھی ہو تو اسے پتھر نہیں مارتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری نسبت اچھے سے اچھی اور بڑے سے بڑی نسبت بناتی ہے، ہماری جو نسبت ہے۔ تو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی قدر والے کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے اسے نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ اسے بھی قدر عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی قدر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اصحاب کہف کو آپ نے بڑے سنے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جس آیت میں جہاں اپنے ان دوستوں کا ذکر کیا ہے ساتھ کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ، اور ساتھ ان کا کتا بھی تھا، ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کتا بھی جنت میں جائے، وہ کتا بھی۔ اب کتے کا نہ حساب کتاب، نہ وہ مکلف ہے، نہ نماز نہ روزے نہ حج نہ زکات، کوئی
عمل اسلام یا اس وقت کے دین کا جو عمل تھا، نہ اس پر وہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، نہ مباح، نہ جائز، کچھ بھی نہیں، اس پر عمل ہے ہی نہیں، وہ غیر مکلف ہے، بس اس کے قدر والے دوستوں کے ساتھ اسے نسبت ہوگی، کہا چل تجھے بھی جنت دے، شکل بدل جائے گی مگر جائے گا جنت۔ قرآن کی ہے کہ اللہ رب العزت قدر والوں کے ساتھ کوئی جڑ جائے تو اسے بھی ذی قدر بنا دیتا ہے، اس کی بھی بے قدری ہونے نہیں دیتا۔ تو فرمایا یہ قرآن ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جسے ہم نے قدر والی رات میں نازل فرمایا، اور قدر والی رات میں ذیل یہ آتا ہے کہ شاید یہ قدر والی تھی، اس کی وجہ سے قرآن کو قدر مل گئی، اس کی وجہ سے نبی کو معاذ اللہ قدر مل گئی، اس کی وجہ سے عربی کو قدر مل گئی، اس کی وجہ سے امت کو قدر مل گئی۔ تفسیر کبیر میں امام راضی نے یہ اونچا دور فرما دی کہ اسے قدر والی اس لیے کہا ہے کہ اسے قدر والوں سے نسبت ہو گئی، قدر والوں سے، ورنہ راتیں تو ساری برابر ہے، راتیں تو ساری برابر ہے، مہینے سارے برابر ہیں، مگر وہ رات رمضان میں آ گئی تو رمضان کو برکت نصیب ہوگی، رمضان کو قدر نصیب ہو گئی۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال اور 4 مہینے کم و بیش، تو اتنے مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں، بلکہ فرمایا اس سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، موطا امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صحابہ میں بیٹھے ہوئے پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادتیں اور ان کی عمروں کا ذکر کر رہے تھے، اتنی زندگی تھی، اتنے عمر تھی اور اتنی عمر انہوں نے عبادتوں میں گزاری۔ تو رسول کائنات نے دیکھا کہ ان کی امت کی عمریں بھی کم ہیں، عبادتوں میں بھی ہاتھ ذرا ڈھیلا ہے، اب کیا کریں گے؟ رسول کیونکہ حریص ہیں، رسول کو کیونکہ ہماری تکلیف اپنی تکلیف لگ گئی ہے، آقا پریشان ہوئے۔ جب پریشان ہوئے آقا تو ورنہ امام مالک میں کہ اللہ رب العزت نے فَآتَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل یہ پیغام لے کر آئے کہ محبوب اپنے محبوب کی کم عمروں اور کم عبادتوں کا رنج تجھے کھائے جا رہا ہے، لے میری نسبت سے تیری امت کو ہم ایک ایسی رات دے دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہو جائے۔ وہ 1000 مہینے عبادت کریں تو عابد کہلاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی امت کا ایک فرد جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ایک رات عبادت میں گزار دے تو عابد بن جاتا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کہاں اور ایک رات کی عبادت کہاں؟ اللہ رب العزت نے رسول کائنات کی دلجوئی کے لیے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیری امت میں ایک رات ایسی بھیج دیتا ہوں کہ وہ ایک رات اگر عبادت میں گزار دے تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت ہو جائے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے اور اسے امام خازن نے لکھا، حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھے جن کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 80 سال روزے کی حالت میں اور جہاد میں گزارے ہیں اور ہر رات کو جاگ کر عبادت میں گزارے، پوری زندگی 80 سال روزہ بھی رکھا ہے اور رب کے دین کے لیے میدان عمل میں بھی نکلے ہیں، اور پھر جب رات آئی ہے تو ساری رات جاگ کر اس سے باتیں بھی کرتے رہے 80 سال۔ شمعون علیہ السلام، حضرت شمعون علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ اتنی عبادت میری امت کے کسی فرد کی اول تو اتنی عمر نہیں ہوگی، اور اگر عمر ہوئی بھی، اب عمر ہوئی بھی تو اتنی عبادت کیسے ہو جائے گی؟ اس شخص جتنی عبادت
اور پھر روایات میں یہ آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت، حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی عبادت، حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت، یہ بہت عبادت گزار اور طویل عمر انہوں نے عبادتوں میں گزاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عبادت، تو یہ ان کی لمبی عمریں تھیں اور عبادتوں میں گزاری، بھرپور عبادتوں میں گزاری۔ انبیاء کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، مگر عبادت کا یہ رنگ کہ ہر وقت جہاد ہو اور روزہ ہو اور رات شب بیداری میں گزرے۔ رسول کائنات نے جب یہ دیکھا تو ایک رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے اور عرض کرنے لگے مولا میری امت کی تو عمریں چھوٹی ہیں اور وہ اتنی عبادت گزار بھی نہیں، وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے روز جب سب اکٹھے ہوں گے ہر کوئی کہے گا میں نے اتنے سال عبادت کی، اتنے سال جہاد کیا، اتنے سال شب بیداریوں میں گزاری ہے، ہر کوئی کہے گا تو میری امت کیا کرے گی؟ یہ تو شرمندہ ہو جائے گی کہ اول تو اتنی عمر نہیں ہے، عمر ہے تو اتنی عبادت نہیں ہے، یہ کیا کرے گی؟ تو اللہ رب العزت نے دلاسا دیا کہ محبوب تیری امت کا اگر کوئی فرد خوش نصیب ایک رات کو جاگ کر گزار دے گا، رات میں بتا دیتا ہوں، اسے بتا دے کہ یہ راتیں ان میں سے کوئی رات جاگ کر گزار دے، تیری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جائے گی۔ اور وہ کتنی بڑھے گی یہ اللہ جانتا ہے، یعنی متعین نہیں دی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما دی۔ دوستان عزیز یہ آخری راتیں ہیں، عبادت کی راتیں ہیں، اعتکاف کی راتیں ہیں، اور اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگا دینا۔ اسے اردو میں دھرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دھرنا کہتے ہیں۔ دھرنے کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے، دھرنا کہتے ہیں، یعنی ضد لگا کر بیٹھ جانا کہ مولا جب تک تو معاف کرنے کا پروانہ ہمیں نہیں دے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی فارسی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے، کاش ہمیں یہ کیفیت میں بار بار کہتا ہوں نصیب ہو جائے۔ ہم نکمے لوگ ہیں اور نادان لوگ ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں پڑھ کے پھرتے ہیں۔ ہماری عبادتیں بھی دکھاوے کی ہوتی ہیں، ریاضتیں بھی دکھاوے کی ہوتی ہیں، ہماری تسبیحاں بھی دکھاوے کی، ہمارے جبے کبے بھی دکھاوے کی، جو نمونہ نقش جو ہے سب دکھاوے کا ہے، حقیقت اس میں موجود نہیں ہوتی۔ تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بر کوئے تو نشستم با حالت تباہ ہے، کہ مولا میں تیرے دربار پہ آ گیا ہوں اور بیٹھ گیا ہوں اور میری حالت ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، تمام نیکیوں کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، سجدوں کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، تیرے ذکر کی کوئی لذتیں میں زندگی میں حاصل نہیں کر سکا، بالکل خالی دامن ہوں مگر تیرے در پہ آ گیا۔ پر کوئے تو نشستم با حالت تباہ زی حسرتے کے شاید پر مت کنی نگاہے، مگر حسرت یہ ہے پڑا ہوا ہوں، نکما ہوں، ناکارا ہوں، گناہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، روسیہ ہوں، بے عمل ہوں، بے مایا ہوں، کچھ بھی پاس نہیں، نہ دنیا کے لیے کچھ کما سکا، نہ آخرت کے لیے کچھ کما سکا، نہ تیرے حکم کی بجا عملی کر سکا، نہ تیرے محبوب کی اطاعت و اتباع کی طرف مائل ہو سکا۔ مولا بالکل خالی دامن ہے، زی حسرتے کہ شاید، مگر یہ حسرت ہے کہ ہوں تو بے مایا، کچھ بھی پاس نہیں ہے، مگر حسرت یہ ہے پر من کنی نگاہے کہ شاید تیری کہیں مجھ پر نگاہ پڑ جائے، شاید تیری کہیں مجھ پر نگاہ پڑ جائے۔ تو وہ سارے جو نیکوکار بیٹھے ہیں کہتا ہے میں بھی بیٹھ گیا ہوں گناہگار، اور اس حسرت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میں نکما ہوں، کاش تیری نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ اس کیفیت کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے۔ اب جو بیٹھے ہیں آپ، مجھے تو نہیں پتا بڑے بیٹھے ہیں کہ چھوٹے بیٹھے ہیں، میں تو نہیں جانتا، مگر نوجوان ہیں، جوان ہیں، بڑے ہیں، جو بیٹھے ہیں اعتکاف اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ مولا ہمارا دامن خالی، اس میں کوئی عبادتوں کا، ریاضتوں کا، سجدوں کا، قیام قعود کا، تلاوتوں کا، شب بیداریوں کا کوئی سرمایہ باقی نہیں ہے۔ مولا تیرے در پہ آ بیٹھے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، مگر یہ حسرت رکھتے ہیں کہ کاش تیری نگاہ لطف و کرم پڑ جائے۔ بندہ صرف خلوص کے ساتھ ایک بار اس کی طرف مائل ہو جائے،
وہ سنبھال خود لیتا ہے، وہ سنبھال خود لیتا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے بندے کے اندر کی، وہ کیفیت باطنی اور روحانی کیفیت جس کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ ہم بندے کو اس کے لباس سے دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا لباس نہیں دیکھا جاتا، اس کی وہ کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ جو دل باقی ہیں، ان باقی دنوں میں یہ احساس نصیب فرمائے اور ہمیں یہ احساس دے کہ ہم اس کی طرف مائل ہو سکیں۔ اور اب تک جو کیفیت ہماری نہیں بنی، جو اکثر بنتی بھی نہیں ہے، اور یہ بغیر توجہ کے کبھی بنتی بھی نہیں ہے، اللہ وہ توجہ، وہ احساس عطا فرمائے کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ مہینہ رمضان کا تو آیا ہے، مگر وہ کیف نصیب نہیں ہوا جس کا تقاضا رب کی ذات فرماتی ہے۔ تو اگر وہ کیف نصیب ہو جائے، لمحہ بھر کے لیے بھی نصیب ہو جائے، تو بندہ دنیا و آخرت کا کامیاب ترین بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آخری لمحوں میں یہ احساس کی دولت نصیب فرمائے اور اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو آخری لمحے رہ گئے ان کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔